کرتے ہیں, یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی, اس طرح کے نوافل ادا نہیں کرنے, جھکنا نہیں ہے, صرف ہاتھ لگانا ہے اور بس, اور دعا کرنی ہے. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آئیے آج آپ کو سیر کرواتے ہیں سعودیہ کے شہر مکہ کی. تو دوستو, عمرہ کرنے کے بعد سیکنڈ ڈے ہم لوگوں نے زیارت کی جبل رحمت کی, یعنی کہ جبل نور, یہ دونوں ہی نام ہے ایک ہی پہاڑ کے. جبل رحمت جو ہے وہ سعودیہ کے شہر مکہ میں واقع ہے. میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے. اچھا, اس کی ہسٹری کیا ہے یہ ہمیں وہاں پر جا کے معلوم ہوا, اور وہاں پر جا کے ہمیں اتنے ہمارے عقائد درست ہوئے, کیونکہ یہاں پہ بے بنیاد عقائد لوگ مانتے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی جبل نور کیا ہے؟ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں اتارا تو یہ الگ الگ اتارے گئے. پھر یہ کئی سال تک روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کا ملاپ میدان عرفات میں کروایا, اس پہاڑ کے اوپر جہاں پر سفید رنگ کا ستون بنایا گیا ہے ادھر. لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اتھینٹک ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی. ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو, مگر ہم اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کی ہے. دوستو, رمضان کے مہینے کی وجہ سے جبل رحمت پر بھی بہت زیادہ رش تھا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ پرفارم کریں, کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے جتنا ہے. تو دوستو, پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کافی اچھے سے اپ سٹیئرز بن چکی تھی اور سائیڈز پہ گرل بھی لگی ہوئی تھی کہ آپ اس کا سہارا لے کر اوپر چڑھ سکتے ہو. کافی عرصے پہلے جب میرے پیرنٹس یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا یہاں پہ کوئی سٹیئرز نہیں تھی, کوئی گرل نہیں تھی, ہمیں اوپر پراپر ایک ماؤنٹین کے چڑھنا پڑا تھا, لیکن اب کافی آسانی ہو گئی ہے. تو دوستو, رہی بات جبل رحمت کے بارے میں لوگوں کے عقائد کی, تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو لوگ یہاں سے ہو کر گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر لوگ کس کس طرح کے عقائد کو فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو کرتے ہوئے لائیو دیکھا بھی ہوگا. تو دوستو, جب آپ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوگے تو آپ کو سائیڈوں میں بڑے بڑے پتھر نظر آئیں گے, اور ان پہ لکھے نظر آئیں گے آپ کو لوگوں کے نام, بہت سارے نام جو مارکر سے, پینٹ سے لوگوں نے وہاں پہ بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ان ناموں کو لکھنے کا ان کا مقصد کیا ہے, کہ ان کی بخشش ہو جائے گی یا ان کو بلایا جائے گا, مگر اللہ کے پیارے بندوں کو کون سمجھائے, یہ نام لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو دوستو, یہاں پہ راستہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا اور میں گرنے والی تھی. الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا یہاں سے. اور اس کے بعد ہم بڑے جبل رحمت کی طرف. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش تھا, بہت زیادہ رش. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس جگہ کی زیارت کر سکے اور یہاں پر آ کر دعا مانگ سکے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس ستون کے اوپر پراپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا منع ہے, یہاں پر اپنے ستون کو چومنا نہیں ہے, آپ نے یہاں پہ کوئی نوافل ادا نہیں کرنے, کوئی نماز نہیں پڑھنی. کیا بتانا, یہاں پہ لوگ آ کے غلطی کرتے ہیں, یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی, اس طرح کے نوافل ادا نہیں کرنے, جھکنا نہیں ہے, صرف ہاتھ لگانا ہے اور بس, اور دعا کرنی ہے. اس کی کوئی بھی چومنے ہو, نماز یا نوافل کوئی بھی اس کے لیے. تو دوستو, اس پہاڑی سے لوگ پتھر تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں عقیدت کے لیے, لیکن اللہ کے پیارے بندو آپ کو کون سمجھائے, یہ پتھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کے نیک اعمال ہی آپ کا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی نام لکھتے ہیں لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھر نام لکھ دیا تو ان لوگوں کی بخشش ہو جائے گی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھے, جس کے بارے میں قرآن پاک میں نازل ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا تو اللہ پاک نے فرمایا آئندہ آپ نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا اور نہ نماز جنازہ پڑھنا. جب اس کی موت ہوئی, اس کا بیٹا صحابی تھا, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا اور اس کرتے سے عبداللہ ابن ابی کو کفن پہنایا, اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور جب وہ قبر میں ڈالنے والے تھے ان کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نصیب ہو کفن کے لیے اور اپنا لاب دہن, لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے, وہ دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہے.
اور قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیات میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے آپ، اگر نسبتوں سے فرق پڑتا ہوتا تو اس کو پڑ جاتا فرق۔ اگر آپ کے اعمال ٹھیک ہوں تب نسبت بھی فائدہ دے گی، اگر آپ کے اعمال خراب ہیں اور اعلیٰ نسب سے ہیں تو وہ نسبت آپ کو کسی کام نہیں آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو دوستوں پہاڑ کے نیچے سے ہی آپ کو یہ بازار ملے گا جہاں سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو، تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔